ام حکیم بنت حارث بن ہشام کی بیٹی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی تھیں۔ اچھا۔ اور جب فتح مکہ ہوئی تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ فتح مکہ کے دن اسلام انہوں نے قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور چلی گئیں۔ پھر اگلے دن یہ بچوں کو لے کر آئیں اور آپ کے سامنے بیٹھ گئیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ بچوں کے ابا کہاں ہیں؟ تو شرمندگی سے سر جھکا لیا، کیونکہ اکرمہ ان 9 دشمنوں میں تھے جنہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ ظاہر ہے ابو جہل کا بیٹا تھا۔ تو کہنے لگیں یا رسول اللہ وہ یمن بھاگ گئے ہیں آپ کے خوف سے، صحابہ کے خوف سے، مجھے ان کے لیے امان مل سکتی ہے؟ یعنی انہیں یقین تھا کہ ان کی امان، اور خود اکرمہ کو بھی یقین تھا کہ وہ نہیں بچیں گے، تو ہی چلے گئے۔ جبکہ ابو سفیان نے اور لوگوں نے یقین دہانی کرائی کہ سب کو معافی مل رہی ہے، عام امان ہے، تو آپ نہ جائیے، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ جو کچھ کر چکے ہیں معافی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امان دے دی ان کے شوہر کے لیے اور کہا انہیں بلا لیجئے۔ وہ راستے میں تھے اور سمندر میں طوفان آیا اور کشتی جو ہے وہ طوفان میں پھنس گئی، تو انہوں نے اس سفر میں دعا کی، اے اللہ اگر میں بچ جاتا ہوں تو میں محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤں گا، ماشاءاللہ، اور بچ گئے۔ اب ان کا دل نرم ہو چکا ہے اور بیوی بھی یمن پہنچ گئی شوہر کو واپس لانے کے لیے۔ یہ پہلی سپورٹ تھی جو یہ اکیلی عورت سفر کر کے یمن گئی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو لے آئی فکر تھی کہ میرا خاوند کہ میرا شوہر بچ جائے۔ اور کتنا مشکل وقت ہوگا آپا، نہ کچھ فون نہ کوئی رابطے، اور بس جا کر سفر کر کے اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور آپ نے بھی کیسے استقبال کیا؟ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا شاہ سوار کا آنا مبارک ہو۔ مطلب سب حیران ہو گئے کہ ایک دشمن ابن دشمن اور اس کا اس طرح سے استقبال ہو رہا ہے، امان تو دی ہی دی ہے، یعنی استقبال بھی کر رہے ہیں۔ پھر جو وہ اس شخص نے وہ محبت اپنائی ہے تو وہ پھر اسلام کے جری سپہ سالار بنے ہیں۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی شام میں جہاد کے لیے گئے، دونوں میاں بیوی، اور پھر انہوں نے مستقل اپنے شوہر کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ شام کی جنگ میں اکرمہ شہید ہو گئے۔ اور ان کی شہادت کا بھی جو واقعہ ہے، یہ 5 صحابہ تڑپ رہے تھے زخموں سے، اور ایک صحابی نے اور خود ان کی بیگم نے، ام حکیم نے اور چند ایک اور صحابیات نے پانی پلانا شروع کیا۔ پانی والا واقعہ ان کا ہے، پانی سارے صحابہ اکرمہ سے شروع کیا تو انہوں نے کہا ان کو دیجئے، انہیں زیادہ پیاس لگ رہی ہے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس۔ جب 5ویں کے پاس وہ صحابی گئے تو انہوں نے کہا اکرمہ بہت تڑپ رہے ہیں، ان کے زخم زیادہ ہیں، ان کو دیجئے۔ انہوں نے دیکھا اکرمہ شہید ہو چکے ہیں۔ پھر وہ دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور ان 5 صحابہ ایک گھونٹ پانی پیے بغیر شہید ہو گئے۔ کتنا قربانی اور ایثار کا پیغام ہے اسلام میں۔